العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن ام سلمہ قالت لما مات ابو سلمہ قلت غریب وفی ارض غربہ لأبقینہ بکاء یتحدث عنہ فکنت قد تہیأت للبکاء علیہ اذ اقبلت امرأة تريد ان تصعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتريدين ان تدخل الشيطان بيتا اخرجه الله منه مرتين وكففت عن البكاء فلم ابكي. رواه مسلم. عزیز طلبہ، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مر جائے اور اس پر چیخ پکار کر کے چلا کر روئے تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. چنانچہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ وفات پائے، ابو سلمہ ام سلمہ کے شوہر ہیں، پہلے شوہر ہیں، ان کا انتقال ہوا تو میں نے کہا غریب، وہ مسافر تھے اور مسافرت کی زمین میں انتقال فرمایا. چونکہ یہ لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، مہاجرین میں سے تھے، اور ہجرت کی وجہ سے یہ مہاجر سب کے سب مسافر تھے. اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ مسافر تھے، مسافرت کی زمین میں انتقال کیے. سن 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا. اس پر انہوں نے کہا لأبقینہ بکاء، کہ میں ان پر روؤں گی ضرور ضرور، اور ایسا روؤں گی یتحدث عنہ کہ ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا، یعنی لوگوں میں چرچا ہوگا کہ ام سلمہ اپنے شوہر کی وفات پر اس قدر روئی کہ اتنا کوئی نہیں رو سکتا. یعنی بہت زیادہ رونے کا ارادہ میں نے کر لیا تھا. فکنت قد تہیأت للبکاء علیہ، بس میں نے ان پر رونے کی تیاری کر لی تھی کہ اذ اقبلت امرأۃ، کہ ایک عورت آئی. یہ قبیلہ انصار میں سے کوئی عورت ہوگی جو ان کی مدد کے لیے آئی کہ ان کے ساتھ وہ بھی خوب روئیں گی. ترید، وہ ارادہ رکھ رہی تھی ان تصعدنی، کہ وہ میری مدد کرے، یعنی وہ بھی میرے ساتھ رونے میں شریک ہو. فاستقبلہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اچانک اس عورت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے فرمایا تریدین، کیا تو ارادہ رکھتی ہے کہ شیطان کو داخل کرے ایسے گھر میں جس سے کہ شیطان کو 2 بار نکال دیا. یعنی حضور نے رونے سے گویا اس طرح سے منع کیا اور بتایا کہ جہاں رویا جائے وہاں شیطان آتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، لہذا رونا بند کرو اور شیطان کو یہاں سے باہر کرو. حضرت ام سلمہ کہتی ہے جب میں نے حضور کا یہ ارشاد سنی وَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاء، تو میں رونے سے رک گئی. فلم اب کے، چنانچہ میں نہیں روئی. دو دفعہ شیطان کو باہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ تو اس وقت جب اللہ نے حضرت ابو سلمہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ مسلمان ہوئے، تو شیطان کو گویا اللہ نے گھر سے باہر کر دیا. دوسری بار اس وقت جب ایمان کے ساتھ وہ کامیاب ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان ناکام ہوا اور اس طرح شیطان ان کے گھر سے باہر ہو گیا. بہرحال سن 4 ہجری میں وہ وفات پائے تھے اور اس پر یہ واقعہ ہوا تھا. حضور نے بہت اچھے انداز سے منع کر دیا
اور سمجھا دیا کہ جہاں اس طرح رویا چلایا جاتا ہے وہاں شیطان رہتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے رونے سے بچو۔ ہاں غم کا اظہار ہو، فطری تقاضا ہے، آنسو بہے، لیکن نوحہ ہو، ماتم ہو، چیخنا چلانا، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے کی روایت نعمان بن بشیر کی ہے، کہتے ہیں کہ اغمیہ علی عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ پر بے ہوشی طاری ہوئی، بہت زیادہ بیمار ہوئی، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گئے، ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فجالت اختہ عمرہ، تو ان کی بہن جن کا نام عمرہ تھا وہ جالت تب کی رونے لگی اور رو رو کر کے یہ کہنے لگی واہ جبلا واہ قضا واہ قضا، اے پہاڑ افسوس، تو ایسا تھا ویسا تھا، تو عدد علی، یعنی وہ ان کی خوبیاں گن گن کر بیان کرنے لگی۔ فقال، راوی کہتے ہیں نعمان بن بشیر، حین افاق، جب عبداللہ بن رواحہ کو افاقہ ہوا، وہ بے ہوشی سے ٹھیک ہو گئے، تو انہوں نے بہن سے کہا ما قلت شیء، کہ تو نے نہیں کہی تھی کوئی بات، مگر مجھ سے کہا جاتا، یعنی تو جو کچھ بھی بولتی تھی مجھ سے کہا جاتا تھا، یعنی فرشتے بولتے تھے۔ قیل لی، مجھ سے کہا جاتا انت کذالک، کیا تو اس طرح ہے، یعنی بیجا تعریف کرنے بین کرنے پر فرشتے گویا میت کو ڈانٹتے ہیں کہ تو اس طرح ہائے پہاڑ ہائے ایسا ویسا جو کہہ رہی تھی، اس پر تنبیہ کے طور پر مجھ سے وہی الفاظ فرشتوں نے کہنا شروع کیا کہ تیری بہن کہہ رہی کیا تو ایسا ویسا تھا۔ زیادہ فی روایت، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی اضافے کے طور پر آئے ہیں، فلما مات، کہ جب وہ انتقال کر گئے یعنی عبداللہ بن رواحہ، تو بھائی نے جو ان کو نصیحت کی، انہوں نے تنبیہ کی، اس پر ان کو اثر ہوا، اور بہن لم تبکی علیہ، ان پر وہ بہن روئی نہیں بلکہ صبر کے ساتھ رہی۔ آگے کی روایت ہے جس میں حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ما من میت، نہیں ہے کوئی میت مرنے والا، یموت جو مرتا ہو، فیقوم باکین، اور ان کے گھر والے رونے والے کھڑے ہوتے ہو، فیقول، اور وہ کہتے ہو واہ جبلا واہ سیدہ، افسوس اے پہاڑ اے سردار، اور اس طرح اس کی تعریف میں بہت سارے الفاظ بولتے ہیں، ڈینگ ہانکتے ہیں مرنے کے بعد بھی۔ تو کوئی مرنے والا نہیں مرتا، مگر اس پر جو کہنے والے کہتے ہیں، تو کہا کہ مگر اس پر اللہ دو فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، یلحظانی ہی، جو دونوں فرشتے اس کے سینے پہ مکے مارتے ہیں اور کہتے ہیں، لحظ مکے مارنا سینے پر، وَيَقُولَانَ، وہ دونوں کہتے ہیں یعنی ڈانٹتے ہیں اسے، أَهَكَذَا كُنْتَ، کیا تو اسی طرح تھا، تیرے بارے میں ایسا ویسا کہا جا رہا۔ معلوم ہوا بیجا تعریف کرنا، ان کی خوبیوں کو ماتم نوحہ کرتے ہوئے بیان کرنا، یہ فرشتوں کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح آگے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا مات میت من آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مرنے والا مر گیا۔ آگے کی روایت آ رہی ہے کہ وہ آپ کے آل میں جو انتقال کرنے والے تھے، آپ کی اولاد میں، وہ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ چنانچہ فاجتمع النساء، عورتیں جمع ہو گئی، یبکین علیہ، اور اس مرنے والے پر رونے لگی۔ فقام عمر، حضرت عمر کھڑے ہوئے، ینہاہن، جو ان کو روکنے لگے، ویطردہن، اور ان کو بھگانے لگے، یعنی جو گھر کے تھے اپنے لوگ اقربا تو ان کو تو منع کرنے لگے، ویطردہن، اور جو دوسری عورتیں باہر سے اجنبی وغیرہ آئی تھی ان سب کو بھگانے لگے وہاں سے۔ نیچے روایت آ رہی ہے کہ مار مار کے بھگانے لگے۔ یہ حضرت عمر تھے جو خلاف شرع امر کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے،
اس لیے ایمانی غیرت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا. فقال رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعہن، ان کو چھوڑ دو اے عمر، یہ عورتیں ایسا کر رہی ہیں، چھوڑ دو، منع نہ کرو. فإن العین دامعہ، کیونکہ آنکھ آنسو بہاتی ہے. والقلب مصاب، اور قلب دل مصیبت زدہ ہے. مصاب اصابت سے یعنی مصیبت میں مبتلا. والعید قریب، اور نیز مرنے کا وقت قریب ہے. مطلب یہ ہے کہ جب اپنے گھر میں کسی کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو فطری طور پر صدمہ اور غم ہوتا ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے. اب اظہار ہو آنکھ سے آنسو بہا کر یا دل میں رنج ہو، مصیبت کا اثر ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لہٰذا یہ لوگ جو حد میں رہ کر اس طرح کر رہی ہیں، رونے دو، منع نہ کرو، کیونکہ آنکھ آنسو بہاتی اور قلب مصیبت زدہ ہے. والعہد قریب، عہد یعنی مرنے کا وقت قریب ہے، بالکل روح نکلنے والی ہے. لہٰذا اس پر غم اور صدمہ ہے اور یہ فطری بات ہے، لہٰذا اس پر منع نہ کرو، ان کو نہ روکو. آگے کی روایت آ رہی ہے جو اسی مضمون کو اور تفصیل سے بیان کیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں مات زینب بنت رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب وفات پائی. فبکت النساء، تو عورتیں رونے لگی. فجعل عمر یضربون بصوت، تو حضرت عمر ان کو اپنے کوڑے سے مارنے لگے. ظاہر ہے کہ باہر کے جو ہوں گے ان کے ساتھ ایسا سخت معاملہ کیا، ورنہ اندر گھر والوں کو تو منع کیا نرمی سے، جیسے کہ اوپر کی روایت میں ہے. فاخرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو پیچھے ہٹا دیا حضرت عمر کو. وقال، اور کہا مہلن یا عمر، اے عمر نرمی برتو، نرمی برتو. ثم قال، پھر فرمایا، یعنی حضرت عمر کو زیادہ شدت برتنے سے حضور نے منع کیا اور ادھر عورتوں کو نصیحت کی. فرمایا ایاکن ونیق الشیطان، ایاکن ونیق الشیطان، کہ تم لوگ اپنے آپ کو شیطان کی آواز سے دور رکھو. اپنے آپ کو نیق شیطان کے چیخ پکار کو، آواز کو کہتے ہیں، یعنی اس طرح چیخنا چلانا گویا کہ شیطان کو خوش کرتا ہے. چیخنا چلانا اور اس طرح سے رونا شریعت میں منع ہے. بچاؤ اپنے آپ کو، دور رکھو. ونیق الشیطان، شیطان کی آواز سے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا انہ مہما کان من العین، کہ بلا شبہ جو کچھ کے آنکھ سے ہے یعنی جو آنسو وغیرہ بہتے، ومن القلب، اور جو کچھ کے دل سے ہے یعنی دل میں جو رقت اور صدمے کا اثر ہوتا ہے، غم کا، کہا ومن اللہ، تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے. ومن الرحمہ، اور یہ رحمت کے قبیل سے. وما کان من الید، اور جو کچھ کے ہاتھ سے اور زبان سے، یعنی ہاتھ چلائے اٹھائے، ادھر ادھر پٹکے، گریبان پھاڑے، چہرے پر مارے ہاتھ کو. ومن اللسان، اور جو زبان سے یعنی زور زور سے چیخے اور چلائے، آواز نکالے. فرمایا فمن الشیطان، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس سے بچتے رہنا چاہیے. بہرحال حد میں رہ کر کے رونے سے ممانعت تو نہیں ہے، البتہ حد سے آگے بڑھ جائے اور اس طرح ہاتھ کو استعمال کرے، زبان کو، تو یہ منع ہے. آگے بخاری نے روایت بیان کی ہے تعلیقاً. تعلیقاً کا مطلب یہ ہے کہ نوٹ کے طور پر باب میں اس روایت کو بیان کیا، یعنی اس میں سند کو ذکر نہیں کیا، بغیر سند کے یہ روایت بطور تعلیق کے امام بخاری نے بیان فرمائی. قال، کہتے لما مات الحسن بن الحسن بن علی، حضرت علی کے بیٹے حسن تھے اور ان کے بیٹے کا نام بھی حسن ہی تھا. تو حسن بن علی کے بیٹے حضرت حسن جب وفات پائے، ضربت امراتہ القبہ، تو ان کی بیوی نے قبہ، ایک خیمہ بنا لیا، ڈال دیا، علی قبری، ان کی قبر پر، سنتاً، 1 سال تھا. عرب میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی مر جائے تو میت کی قبر پر سال بھر تک رویا کرتے تھے. تو اس طرح انہوں نے، ان کی عورت نے، بیوی نے ایک قبہ لگا لیا، خیمہ گاڑ لیا، علی قبری، ان کی قبر پر، سنتاً، سال بھر تک وہ خیمہ کو کھڑا رکھا. ثم رفعت، اور پھر انہوں نے اس خیمہ کو اٹھایا ہٹایا. فسمع صائحہ،
تو انہوں نے چیخنے پکارنے والے کو سنا، یعنی حاطف غیبی سے ایک آواز آئی کہ یقول، وہ چیخنے والا پکارنے والا کہہ رہا تھا، الا حل وجدوا، سنو کیا انہوں نے پایا وہ جو انہوں نے کھویا، یعنی اسے خیمہ کھڑا کر کے کیا کھونے والے کو پا لیا؟ فاجاب آخر، تو اس پر دوسرے حاطف غیبی نے یہ جواب دیا، بلکہ یہ مایوس ہو گئے، فانقلبوا، اب مایوس ہو کر کے پھر یہ پلٹ گئے، اپنے گھر کو چلے گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا عرصہ تک غم کیا، ماتم منایا، لیکن ہاتھ تو کچھ نہیں آیا، ہاتھ خالی کا خالی رہا۔ دوسرے حاطف غیبی نے جواب دیا کہ یہ تو مایوس ہو کر کے چلے گئے، ان کو کچھ ملا نہیں۔ بہرحال میت پر رونے اور فریاد کرنے سے زندہ تو مرنے والا زندہ ہو کر کے واپس نہیں آتا، جو گیا ہے وہ تو چلا ہی گیا ہے۔ لہذا فضول میں اس طرح رسم کرنا اور اس طرح اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا یہ مناسب نہیں لگتا۔ چنانچہ جو حد ہے اس میں رہ کر کے غم کا اظہار ہو، حد سے تجاوز نہ کرے۔ اللہ پاک جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.